الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین یا رب العالمین۔ اللہ جی ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کریں تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج ایک غنی کے دروازے پر ہاتھوں کا پیالہ بنا کر آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے، آپ ہمیں معاف کر دیجئے۔ دھوبی بیٹا چاند سا بنا دیجئے، اپنے مقبول محبوب بندوں میں شامل فرما دیجئے، ولایت کا نور عطا فرما دیجئے، دل کا سرور عطا فرما دیجئے۔ اللہ جی تقویٰ دے دیجئے، پاکیزگی دے دیجئے، معرفت دے دیجئے، قرب دے دیجئے، ولایت دے دیجئے، مقام احسان دے دیجئے، مقام احسان کا کامل احساس دے دیجئے۔ اللہ جی اپنا بنا لیجئے، اللہ جی اپنا بنا لیجئے۔ اللہ بہت زمانہ ہوا مخلوق کا بنے ہوئے کہ اللہ اب اپنا بنا لیجئے، اب اپنا بنا لیجئے۔ اللہ جی داڑھی میں سفیدی چمک اٹھی ہے اور سر میں سفیدی بھڑک اٹھی ہے کہ اللہ جس طرح سے آپ نے جسم کے کالے بالوں کو سفیدی سے تبدیل کر دیا، داڑھی کے کالے بالوں کو سفیدی سے تبدیل کر دیا، اللہ دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے، دل کی سیاہی کو بھی سفیدی سے بدل دیجئے۔ میرے پیارے اللہ، کتنے پیارے پیارے بوڑھے دور دراز سے چل کر سفر کر کے آئے ہیں۔ میرے پیارے اللہ، راتوں کو اٹھ کر گرم گرم آنسو بہانے والے اور سرد سرد آنسو کھینچنے والے آپ کے نیک بندے اس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے میرے پیارے اللہ، کسی کو اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو اچھے لگ رہے ہوں گے کہ اللہ کوئی نوجوان گرم خون آج اس کا معافی مانگ رہا ہوگا، آج وہ اپنے کیے ہوئے کو پچھتا رہا ہوگا، آج وہ انٹرنیٹ کے گناہوں سے سچی توبہ کر رہا ہوگا۔ اے میرے پیارے اللہ، اس کی توبہ اور اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتے ہوئے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ، مہمان رسول ہیں، مہمان رسول ہیں، دور دراز سے آئے ہوئے ہیں اور بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں۔ پیارے اللہ، کوئی حافظ قرآن ہے، کوئی عالم باللہ بن رہا ہے، کوئی حدیث پڑھ رہا ہے، کوئی فقہ پڑھ رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن پاک کے انوارات کو اور قرآن پاک کے 30 پاروں کو اپنے سینوں میں محفوظ کر رہا ہے۔ اور میرے پیارے اللہ، ان 800-900 طلبہ کے درمیان کوئی نہ کوئی بچہ تو ایسا بھی ہوگا جس کی ماں نہیں ہوگی، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کا باپ نہیں ہوگا، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں نہیں ہوں گے، اور کوئی ایسا بھی ہوگا جس کے دونوں ہوں گے تو کسی کام کے نہیں ہوں گے، میرے جاہل ہوں گے۔ اے میرے پیارے اللہ، عصر کے بعد مدارس دنیا میں یہ معصوم بچے انفرادی وقت میں کچھ کھیلتے ہیں، کچھ کھاتے پیتے ہیں، کچھ گھومتے پھرتے ہیں۔ کئی مرتبہ یتیم بچہ مدرسے کے دروازے پر ٹکٹکی باندھ کر سڑک کو دیکھتا رہتا ہے، کون سی سواری آ رہی ہے اور کون سی جا رہی ہے۔ وہ بچہ یتیم ہے، اس کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اچانک وہ دیکھتا ہے کہ مدرسے کے دروازے میں ایک گاڑی داخل ہوئی اور اس بچے کے قدموں کے قریب آ کے رکی اور ایک شخص اس میں سے اترا، ڈگی اس نے کھولی اور بیگ نکالا اور اس معصوم بچے سے پوچھا، بیٹا میرا ایک بچہ فلاں گاؤں کا اس مدرسے میں پڑھتا ہے، مجھے جلدی میں آگے جانا ہے، آپ اس کو پہچانتے ہیں؟ وہ بچہ کہتا ہے جی ہاں میں پہچانتا ہوں، میرے درسگاہ میں پڑھتا ہے۔ کہ بیٹا ان کو بلا کے لاؤ کہ تمہارے ابو جلدی میں ہیں، تمہیں کچھ چیز دینے کے لیے آئے ہیں۔ وہ بچہ دوڑتے ہوئے جاتا ہے، کھیلتے ہوئے اپنے ساتھی کو بلا کے لاتا ہے، تمہارے ابو دروازے پہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں اور ان کو جلدی ہے، وہ کچھ دینے کے لیے تمہیں آئے ہیں۔ وہ بچہ لپکتا ہوا دوڑتا ہوا آتا ہے، باپ اپنے بچے کو آتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کا دل ہرا ہو جاتا ہے، وہ اپنے سینے سے لگاتا ہے، سر پہ ہاتھ پھیراتا ہے اور اس کے ہاتھوں کو چومتا ہے اور پھر وہ بیگ اس کے ہاتھ میں تھماتا ہے اور کہتا ہے بیٹا تمہاری امی نے 5 جوڑی کپڑے دھو کر تمہارے لیے بھیجے ہیں اور 2 جوڑی نئے کپڑے اس بیگ میں ہیں اور 1 ہفتے کا ناشتے کا سامان ہے، اور ہاں بیٹا آج کا تازہ گرم کھانا بھی اس کے اندر موجود ہے، جاؤ بیٹا انجوائے کرنا، اور ہاں یہ لو 2000 روپے، اور پھر کبھی ضرورت پڑے تو اپنے استاد کے فون سے مجھے فون کر دینا، پھر دینے آ جاؤں گا۔ وہ یتیم بچہ جس کی ماں اور باپ نہیں ہے، وہ اس منظر کو دیکھتا ہے، اس کا رہا نہیں جاتا، وہ سوچتا ہے کاش میرے ابا ہوتے، کاش میری امی ہوتی، میرے لیے بھی کپڑے دھو کے بھیجتی، میرے لیے گرم کھانا بنا کے بھیجتی، میرے ابا مجھے بھی پیسے دے کر جاتے، ہائے میری ماں ہے نہ میرا باپ ہے۔ وہ بچہ اس کا رہا نہیں جاتا، وہ فوراً روتے ہوئے وضو خانے کی طرف چلا جاتا ہے اور آنسوؤں کو وضو کے پانی میں نالی میں بہا دیتا ہے، اپنے جذبات کی قربانی دیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہیں میرے بہتے ہوئے آنسوؤں کو دیکھ کر کوئی مجھے بزدلی کے تانے نہ دے، اس لیے اپنے آنسوؤں کو چھپا لیتا ہے۔ میرے پیارے رب، میرے سونے رب، میرے اچھے رب،
آپ اس یتیم بچے کا واسطہ، اس یتیم بچے کے آنسوؤں کا واسطہ اللہ امت کی مغفرت فرما دے، اللہ امت کی مغفرت فرما دے، اللہ امت کی بگڑی بنا 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 دے۔ میرے پیارے اللہ، اب ٹھنڈی کی آمد ہے، فجر کی نماز میں امیروں کے بچے، آس پاس کے رہنے والے بچے اپنے گھروں سے گرم سویٹر لے کر آئیں گے، موزے لے کر آئیں گے، کان کی ٹوپی لے کر آئیں گے، گرم ٹوپی اڑ کے نماز پڑھیں گے، اور یتیموں کے بچے، مسکینوں کے بچے اور پردیسیوں کے بچے پیچھے کی سب پر ٹھٹکتے ہوں گے، کانپتے ہوں گے۔ اللہ امت کے امیروں کو الہام کر دیجیے، وہ فجر کی نماز جامعات اور تعلم اور مدرسوں کی مسجدوں میں پڑھیں، اور وہاں آ کر دیکھیں کون بچہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کے کھڑا ہے، کون بچہ بغیر موزے کے نماز پڑھ رہا ہے، کون بچہ باریک اور پتلے کپڑوں میں ملبوس ہو کر کھڑا ہے، کون بچہ بغیر سویٹر کے کھڑا ہے، اور پھر مولوی صاحب سے مل کر اس بچے کا نام پتہ پوچھ کر اس کو بہترین لباس فراہم کرے، اور پھر پیارے اللہ وہ بچہ پہنے گا کہ اللہ اس کی روح دعا دے گی، اس کا دل دعا دے گا، اور اس کی دعاؤں سے اس امیر کے کام بنے گے۔ میرے پیارے اللہ، اگر یہ عمل آپ کو پسند ہے اور یقیناً پسند ہے کہ اللہ امیروں کی الہام کر دیجیے، وہ مدارس کی وزٹ کریں، فجر کی نماز پڑھیں، اور مولوی صاحب سے ملیں اور پوچھیں آپ کو کیا دکھتا ہے اور کس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، اور ضرورت پوری کرنے میں اللہ ان کا حصہ شامل فرما۔ میرے پیارے اللہ، اس محفل میں نہ جانے کتنے دکھیارے اور نہ جانے کتنے غم کے مارے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ بہت سی تمنائیں دل میں ایسی ہیں جن کو کہہ بھی نہیں سکتے اور سہ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سب کے دل کی دھڑکنوں سے، ارادوں سے، مرادوں سے آپ واقف ہیں، اللہ سب کے دل کی تمناؤں کو پورا فرما۔ اے میرے پیارے رب، 2 سال تک مدرسہ سونا رہا کہ اللہ مدرسوں کے چمن اجڑے رہے، کہ اللہ یہ مہمان رسول، یہ پھول کسی جوانی رکھنے والے، یہ پھولوں کی کچی کلیاں، میرے پیارے اللہ بہت زمانے کے بعد کہ اللہ مدرسے میں آئے ہیں، اللہ ان کا بڑا نقصان ہو گیا۔ میرے پیارے اللہ، ایسی بلا، ایسی آزمائش، ایسی مصیبت سے کہ اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے، کہ اللہ جس میں ان بچوں کو اپنے گھروں کو جانا پڑے، اداروں کو خالی کرنا پڑے، میرے پیارے اللہ اس چمن کو ہمیشہ آباد رکھیے، شاداب رکھیے، کہ اللہ ان درسگاہوں کو قال اللہ قال رسول کے اللہ زمزموں سے اور ناروں سے ہمیشہ گونجتا رکھیے۔ میرے پیارے اللہ، اساتذہ کے عمر میں برکت عطا فرما، شہر میں برکت عطا فرما، کہ اللہ تھوڑے تھوڑے پیسوں پر، تھوڑی تھوڑی تنخواہوں پر کہ اللہ اپنی زندگی کی ساری ضرورتوں کو پیچھے ڈال کر قربانیاں دے کر کہ اللہ دین کی خدمت انجام دیتے۔ پیارے اللہ، ماں کی گود میں پلتے ہیں، ماں کی گود میں پیدا ہوتے ہیں، 2 سال چھاتی سے لگ کے دودھ پیتے ہیں، 5-6 سال درد شفقت میں رہتے ہیں، اور سیدھے مدارس میں چلے آتے ہیں، 10 سال ماں باپ کی محبت و شفقت سے دور رہ کر مدارس کا کھانا کھا کر زندگی گزارتے ہیں، اور 10 سال پڑھانے کے بعد پھر 1 سال جماعت میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر کسی مدرسے میں کونا پکڑ لیتے ہیں کہ اللہ بچپن میں بچوں کے ساتھ رہے اور خود بچے رہے، اور جوانی کے اندر بھی بچوں کے ساتھ رہے، کہ اللہ یہ بچپن سے ہی باہر نکلتے پوری زندگی ان کی بچپنے میں گزر جاتی ہے، پوری زندگی بچوں کے ساتھ گزر جاتی ہے، اور وہ ماں وہ باپ جس نے ان بچوں کو محنتوں کے ساتھ پڑھایا، جب کبھی بوڑھی ماں اور بوڑھا باپ بیمار ہوتا ہے اور یہ مدرس استاد گھر پہ جاتا ہے اور ماں کی بیماری کو دیکھ کر ہاسپٹل لے کے جاتا ہے، اور ہاسپٹل کا ڈاکٹر لکھتا ہے کہ اتنے ٹیسٹ کرا کے لاؤ، اور جب یہ کسی سے پوچھتے ہیں بھائی یہ ٹیسٹ کتنے کے ہوں گے، کہا یہ 10,000 کے ہوں گے، کیا 10,000 تو میری مہینے کی تنخواہ بھی نہیں، میں کیسے ٹیسٹ کروں؟ وہ بوڑھی ماں، وہ بوڑھا باپ جس نے زندگی بھر ان کو پالا اور ان کو پڑھایا، لیکن اس کی تنخواہ اس بات کی اجازت نہیں دیتی وہ اپنے باپ کا اور ماں کا ٹیسٹ کرا سکے، وہ چپ چاپ اپنی چھٹی لیتا ہے اور گھر آ جاتا ہے، اور ماں پوچھتی ہے بیٹا کیا ہوا ڈاکٹر نے کیا کہا، ابھی فکر مت کرو انشاءاللہ تم جلدی سے احتیاط ہو جاؤ گے، تو یہ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ باپ کے ٹیسٹ بھی کرا دیں، علاج کرانا تو بہت دور کی بات ہے۔ میرے پیارے اللہ ان اساتذہ کے رزق میں برکت عطا فرما، اللہ ان کی دولت میں برکت عطا فرما، دونوں ہاتھوں سے آپ کی راہ میں خرچ کرنے کے ان کو حوصلے عطا فرما، اسباب وسائل مہیا فرما۔ میرے پیارے اللہ مدارس دینیہ، مکاتب قرآنیہ، مساجد اسلامیہ اور وہ خانقاہیں اللہ اللہ سکھایا جاتا ہے، اور مراکز دعوت و تبلیغ کی اللہ پوری حفاظت فرما، اقامت دین کے لیے جتنی کوششیں ہو رہی ہیں اللہ سب فرما۔ میرے پیارے اللہ دور دراز سے چل کر لوگ آئے ہیں، سب کے دلوں کے اندر کچھ دل کچھ ارادے اور مرادیں ہیں، اللہ سب کے دلی مرادوں کو پورا فرما، جو بے اولاد ہیں اس کو صاحب اولاد بنا، جن کے اولاد ہیں لیکن اولاد نکل گئی اولاد کو فرما بردار بنا، جو بچے بچیاں عمر کو
ہو چکے نیک ساتھ جوڑے اور رشتے عطا فرما، صاحب کی سنت و شریعت کے مطابق نکاح کرنا آسان فرما، جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، میاں بیوی میں محبت نہیں ہے، اللہ رحمت و محبت و محبت پیدا فرما، تو پیارے اللہ جن کا نکاح ہوئے زمانہ گزر چکا، دوست اولاد سے خالی ہے، اللہ بیٹے بھی عطا فرما، بیٹے بھی عطا فرما، اللہ جو مانگا عطا فرما، جو مانگ اس نے کو بھی عطا فرما، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔